السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے جو ناول لے کر آئے ہیں وہ جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کا ناول لیڈیز آئی لینڈ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی پہلی ایپیسوڈ کی جانب۔ عمران صبح کی نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلا اور پھر فلیٹ پر پہنچ کر اس نے اپنا پسندیدہ ٹریک سوٹ پہنا۔ یہ ٹریک سوٹ اس نے ابھی حال ہی میں خریدا تھا۔ اس پر انتہائی شوق سرخ اور زرد رنگ کی چوڑی دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ ٹریک سوٹ پہننے کے بعد اس نے انہی رنگوں پر مشتمل جوگر پہنا اور پھر فلیٹ سے اتر کر وہ جاگنگ کے انداز میں دوڑتا ہوا فلیٹ سے کافی دور واقع پارک کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت صبح صادق کا وقت تھا، اس لیے سڑکیں تقریباً سنسان تھیں۔ اکا دکا کاریں اور دوسری سواریاں البتہ گزر رہی تھیں۔ ابھی وہ ایک موڑ مڑا ہی تھا کہ اس نے اپنے سے آگے ایک خاتون کو تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے دیکھا۔ یہ محترمہ جسامت کے لحاظ سے خاصی پھیلی ہوئی تھی اور قد خاصا چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کی جسامت اور بھی زیادہ پھیلی ہوئی دکھائی دیتی تھی، لیکن تھی وہ نوجوان۔ اپنے لباس اور بالوں کے ہیئر سٹائل سے وہ اعلیٰ سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون ہی نظر آ رہی تھی۔ ان کے جسم پر فروزی رنگ کا چست لباس تھا اور ان کے پاؤں میں جوتے تھے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی جس طرف عمران کا رخ تھا۔ عمران روزانہ ہی اس وقت ورزش کے لیے پارک جایا کرتا تھا، لیکن یہ محترمہ اسے پہلے کبھی نظر نہ آئی تھی۔ ان کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ ان کی خواہش تو بھاگنے کی ہے، لیکن شاید ایک تو خاتون ہونے کی وجہ سے اور دوسرا جسامت کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہ بھاگنے سے گریز کر رہی ہیں۔ عمران جاگنگ کرتے ہوئے جیسے ہی اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھا، آپ علی عمران صاحب ہیں؟ اچانک اس خاتون کی آواز عمران کے کانوں میں پڑی تو عمران جاگنگ کرتا ہوا مڑا۔ کیا میری پشت پر میرے نام کا کارڈ چسپا ہے؟ عمران نے خاتون سے مخاطب ہو کر کہا تو خاتون بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ بات نہیں، ایک ہفتہ ہوا ہم نے اس بلڈنگ میں فلیٹ خریدا ہے جس میں آپ کا فلیٹ ہے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ آپ کے فلیٹ کے سامنے سے گزر رہی تھی، اس وقت آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہے تھے تو میرے بھائی نے بتایا تھا کہ آپ کا نام علی عمران ہے اور آپ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کے صاحبزادے ہیں، محترمہ نے تیز تیز انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ اوہ، اسی لیے آپ نے مجھے پشت سے پہچان لیا، کیونکہ ظاہر ہے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی آپ نے میری پشت ہی دیکھی ہوگی، عمران نے کہا تو خاتون ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا نام شاکرہ ہے اور میں ریسرچ کار ہوں، خاتون نے ہنستے ہوئے اپنے تعارف کرایا۔ آپ کے بھائی صاحب کسی میرج بیورو کے مالک تو نہیں ہیں؟ عمران نے کہا۔ میرج بیورو کے مالک؟ کیا مطلب؟ شاکرہ نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ تجھے یا تو وہ لوگ پہچانتے ہیں جنہوں نے مجھے دیا ہوا قرض وصول کرنا ہوتا ہے، یا پھر میرج بیورو والے، یا میں اکثر رشتے کی تلاش میں جاتا رہتا ہوں، عمران نے جواب دیا تو شاکرہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرے بھائی کا نام نادر ہے اور وہ سینٹرل انٹیلیجنس میں سب انسپکٹر ہے، شاکرہ نے جواب دیا۔ پھر تو اسے یقیناً سرکاری رہائش گاہ بھی ملی ہوگی، پھر آپ یہاں فلیٹ پر اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس دوران شاکرہ اس طرح تیز تیز چلتی رہی جبکہ عمران جاگنگ کے انداز میں چل رہا تھا۔ میں اکیلی نہیں رہتی، اپنے والدہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ نادر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سرکاری رہائش گاہ پر رہتا ہے۔ ہم پہلے اس کے ساتھ رہتے تھے، لیکن پھر والدہ نے علیحدہ رہنے کے لیے کہا تو ہم نے یہ فلیٹ خرید لیا، شاکرہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈیڈی تو سفارش کے قائل ہی نہیں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو شاکرہ ایک بار پھر چونک پڑی۔ سفارش؟ کیسی سفارش؟ یہ آپ الجھی ہوئی سی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ شاکرہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو آپ مجھ سے یہ نہیں کہیں گی کہ میں اپنے ڈیڈی سے آپ کے بھائی نادر کی سفارش کر کے اسے ترقی دلوا دوں؟ عمران نے کہا تو شاکرہ نے بے اختیار منہ بنا لیا۔ مجھے نادر نے بتا دیا کہ آپ کے ڈیڈی آپ کو انتہائی نکما اور ناخلف بلکہ آوارہ سمجھتے ہیں اور آپ کو اپنی دفتر میں ہی داخل نہیں ہونے دیتے، اس لیے آپ سے سفارش کرا کر میں نے نادر کا کیریئر تو ختم نہیں کرانا، میں نے اس لیے آپ سے تعارف حاصل کیا کہ آپ ہمسائے ہیں، شاکرہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہمسایہ؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ کیا مطلب کیا ممکن نہیں؟ آپ بھی اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں جس بلڈنگ میں میں رہتی ہوں، اس لیے آپ ہمسائے تو ہوئے، شاکرہ نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، اس لحاظ سے تو شاید ٹھیک ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس بلڈنگ کے تمام فلیٹس ایک ہی ڈیزائن اور سائز کے ہوں گے۔ میں سمجھا تھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے کی وجہ سے آپ ہمسایہ کہہ رہی ہیں اور آپ کے فراق دلانہ سائز کا
سایہ اور مجھ جیسے ناتواں کا سایہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیا تو شاکرہ بجائے عمران کی بات کا برا منانے کے اس نے اس کے موٹاپے پر طنز کی تھی، بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ نے شاید اس لیے گھما پھرا کر میری جسامت کے بارے میں بات کی ہے کہ میں برا منا جاؤں گی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جسامت مجھے ذاتی طور پر پسند ہے، مجھے دبلے پتلے ہڈیوں کے ڈھانچے پسند نہیں ہیں، شاکرہ نے کہا۔ تو اس بار عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی اور ہماری زبان کے قدیم شاعروں کے خیالات بہت ملتے ہیں، آپ کا تعلق کہیں کسی قدیم دور سے تو نہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قدیم شاعروں کے خیالات کیا مطلب؟ شاکرہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہماری زبان کے قدیم شاعر جب اپنے شعروں میں حسن کا نقشہ کھینچتے ہیں تو وہ چال کو ہتھنی کی چال سے تشبیہ دیتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تو شاکرہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ پھر گھما پھرا کر بات کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے اپنی جسامت پسند ہے، چاہے آپ مجھے ہتھنی کہیں یا بھینس، میں برا نہیں مناؤں گی، شاکرہ نے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے خیال کے مطابق شاکرہ پہلی خاتون تھی جو اپنے بارے میں ایسی خیالات رکھتی تھی، اور یہ واقعی ایک انوکھی بات تھی۔ اب وہ پارک میں داخل ہو چکے تھے جہاں کئی خواتین، مرد اور بچے مختلف ورزشوں میں مصروف تھے۔ آپ کے خیالات بھی آپ کی جسامت کی طرف راہ دلانا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کس موضوع پر ریسرچ کرتی ہیں، عمران نے پارک میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرا تعلق ایک بین الاقوامی ادارے سے ہے اور یہ ادارہ پوری دنیا میں مختلف موضوعات پر ریسرچ کراتا رہتا ہے۔ آج کل میں اس موضوع پر ریسرچ کر رہی ہوں کہ پاک ایشیا میں بدمزاج شوہروں کا تناسب کیا ہے، شاکرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، خاصی دلچسپ ریسرچ ہے، یقیناً آپ اس ریسرچ کے لیے بالکل فٹ ہے، ورنہ عام خواتین بدمزاج مردوں کا سامنا اتنی آسانی سے نہیں کر سکتی۔ ویسے اب تک آپ کی ریسرچ کے مطابق تناسب کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو یہ تناسب تقریباً 100% ہے، شاکرہ نے جواب دیا۔ تو عمران ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ سارے شوہر بدمزاج ہوتے ہیں؟ عمران نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ مرد بھی گھر میں داخل ہوتے ہی بدمزاج بن جاتے ہیں جو گھر سے باہر انتہائی خوش مزاج نظر آتے ہیں، شاکرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو عمران اس کے خوبصورت طنز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن میرے خیال کے مطابق تو 100% تناسب دوسری طرف ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ شاکرہ نے چونک کر پوچھا۔ بیویاں بدمزاج سے بدمزاج شوہر کو سیدھا کرنے کا فن جانتی ہیں۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ بدمزاج سے بدمزاج اکھڑا ہوا خود سر مرد گھر میں داخل ہوتے ہی بھیڑ سے بھی زیادہ تابعدار اور فرمانبردار بن جاتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ یہ مردوں کا نقطہ نظر ہے، عورتوں کا نہیں، شاکرہ نے جواب دیا۔ تو آپ عورتوں کے نقطہ نظر سے ریسرچ کر رہی ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے، اب کوئی شوہر تو خود اپنے آپ کو بدمزاج کہنے سے رہا، اور پھر مجھ جیسی خوبصورت اور طرح دار لڑکی جب ان سے پوچھ رہی ہو، شاکرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران واقعی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کی بات درست ہے، آپ سے باتیں کرتے ہوئے بدمزاج سے بدمزاج آدمی کو بھی مجبوراً خوش مزاج بننا پڑتا ہے۔ اوکے، پھر باتیں ہوں گی، میں ذرا اپنی مخصوص ورزش کر لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اچھل کر کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو چکی تھی، جبکہ شاکرہ اسی طرح تیز تیز چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ عمران کی عادت تھی کہ وہ گرمیوں میں پارک میں آ کر کافی دیر تک اس طرح الٹا کھڑا رہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا عمران کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس کی عمر 8-10 سال کے قریب تھی، اس کے جسم پر بھی ٹریک سوٹ تھا جس کے چہرے پر البتہ معصومیت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ذہانت کی بے پناہ چمک موجود تھی۔ وہ عمران کے سامنے کھڑا ہو کر بڑے غور سے عمران کو دیکھنے لگا۔ انکل، آپ زیبرا ہیں یا انسان؟ اچانک بچے نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو کیا زیبرے بھی آپ کے انکل ہوتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارے ڈیڈی تو یہی کہتے ہیں کہ اپنے سے بڑے کو انکل کہا جائے، اب چاہے وہ زیبرا ہو یا انسان، لڑکے نے جواب دیا۔ تو عمران اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا، آپ بتائیں کہ آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ انکل زیبرا ہیں، لڑکے نے اسی طرح معصومیت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں زیبرا ہوں؟ کیا میری دم ہے؟ عمران نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ انکل، ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر دم کے زیبرے ہوں، اگر گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو سکتے ہیں تو آپ کی دم بھی غائب ہو سکتی ہے، بچے نے اسی طرح معصوم لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے مجھے لاجواب کر دیا ماسٹر، واقعی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب تو مجھے بھی شک ہونے لگ گیا کہ کہیں میں واقعی بغیر دم کے زیبرا تو نہیں ہوں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ انکل، اگر آپ انسان ہیں تو پھر آپ الٹے کیوں کھڑے ہیں؟ اس لڑکے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ آپ بتائیں کہ میں الٹا کیوں کھڑا ہوں؟ عمران اب بچے کی ذہانت سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے انکل کہ آپ اپنا خالی دماغ بھر رہے ہیں، اس لیے الٹے کھڑے ہیں، بچے نے اسی معصومیت سے جواب دیا۔
और इमरान बे इख्तियार कहका मार कर हंस पड़ा। माशाल्लाह, तुमने वाकई मुझे लाजवाब कर दिया। मैं तो समझता था कि मैं ही लोगों को लाजवाब कर सकता हूँ, लेकिन आज पता चला कि तुम मुझसे भी 2 जूते यामी जूते आगे हो, इमरान ने हंसते हुए कहा। फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, दूर से किसी ने बच्चे को आवाज़ दी। अच्छा अंकल ज़ेबरा, खुदा हाफिज़, लड़के ने तेज़ी से कहा और दौड़ता हुआ इमरान के अक़ब में चला गया। और इमरान काफ़ी देर तक उस बच्चे की जहानत वाली बातों पर खुद ही हंसता रहा। आप सीधे हो जाएं, आसमान नहीं गिरता, मेरी जिम्मेदारी है। अचानक शाकरा की हंसती थोड़ी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान कलाबाजी खाकर सीधा हो गया। अरे आप पहले ना आ सकती थी, मैं तो वाकई यही समझ रहा था कि मैं वाकई उल्टा खड़ा था कि मैंने दोनों पैरों पर आसमानों को उठा रखा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शाकरा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप शायद काम काज से फारिग हैं, लेकिन मैंने ड्यूटी पर जाना है, शाकिरा ने हंसते हुए कहा। ड्यूटी? यही बदमिजाज शौहरों को तलाश करने वाली ड्यूटी? इमरान ने हंसते हुए कहा। शौहरों को नहीं, उनकी मजलूम बीवियों को तलाश करने की ड्यूटी कहें, शाकिरा ने हंसते हुए कहा। और वो दोनों अब वापस फ्लैट की तरफ जा रहे थे। आपका काम तो बेहद दिलचस्प होगा, किस्म किस्म की बीवियों से मुलाकात, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जहाँ दिलचस्पी है वहाँ बाज़ औक़ात इंतहाई तलख़ वाक़यात भी पेश आ जाते हैं, शाकिरा ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। तलख़ वाक़यात क्या मतलब है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अभी कल का ही वाक़या है। मैं जॉर्ज टाउन में सर्वे के सिलसिले में एक कोठी में दाखिल हुआ। खातून खाना एक गैर मुल्की खातून थी, यूरोप के किसी मुल्क की थी। मैंने जब उनसे इंटरव्यू की बात की तो वो रज़ामंद हो गई। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। अभी बातचीत जारी थी कि अचानक करीबी कमरे से किसी के कराहने की आवाज़ आई, तो वो खातून तेज़ी से उठी और दौड़ती हुई ड्राइंग रूम के से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद उनका मुलाज़िम वापस आया और उसने मुझे कहा कि मैं फ़ौरन वहाँ से चली जाऊँ। मेरी हैरत ज़ाहिर करने पर उसने मुझे धक्के देने शुरू कर दिए। मुझे इस बेइज्जती पर शदीद गुस्सा आया। मैंने मज़ीद एहतजाज किया तो उस मुलाज़िम ने रिवॉल्वर निकाल कर मुझ पर तान लिया, जिस पर मुझे मजबूरन कोठी से बाहर आना पड़ा। लेकिन मैं हैरान थी कि आखिर हो क्या गया है। खातून बेहद बाइखलाक थी। फिर अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? कोठी से कुछ दूर एक रेस्तोरां था। चूँकि मेरा मूड सख्त ऑफ हो चुका था, इसलिए मैं इस रेस्तोरां में चली गई। मैं वहाँ बैठी अभी चाय पी रही थी कि मैंने उस मुलाज़िम को, जिसने मुझे इस तरह घर से निकाला था, अंदर दाखिल होते और काउंटर की तरफ जाते हुए देखा। मेरी सीट काउंटर से तो करीब थी, लेकिन उस तरह साइड पर थी कि वहाँ अंधेरा था। मैं वैसे तो उस अंधेरी सीट पर बैठना पसंद ना करती, लेकिन चूँकि मेरा मूड सख्त ख़राब था इसलिए मुझे वहाँ सुकून मिल रहा था। उस मुलाज़िम ने काउंटर पर मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। फिर उसने फ़ोन पर जो बात की उसने मुझे और ज़्यादा हैरान कर दिया। वो मेरे ही मुतल्लिक़ किसी को इत्तला दे रहा था कि मैं जा चुकी हूँ, उसने चेक कर लिया है, इसलिए अब लाश को ले जाया जा सकता है। फ़ोन करके वो मुड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाता रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। उसने मुझे जाते हुए भी ना देखा था। उस मुलाज़िम का फ़ोन पर बात करते हुए मेरे मुतल्लिक़ अंदाज़ा इंतहाई हद तक आमेज़ था। यूँ लगता था जैसे मैं कोई मुअत्तदी बीमारी थी जो अब वहाँ से दफन हो चुकी हूँ। मुझे मज़ीद कोफत हुई और फिर मैं काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद वहाँ से वापस घर चली आई। फिर मेरी हिम्मत ही ना हुई कि मैं दोबारा काम करूँ, और आज भी मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, शाकिरा ने तफसील बताते हुए कहा। आप शायद लाश का लफ्ज़ सुनकर डर गई थी। क्या उसने वाकई लाश कहा था? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है, मैं वाकई लाश का लफ्ज़ सुनकर ही खौफज़दा हो गई थी। वैसे मैंने खुद सुना है उसने डेड बॉडी यानी लाश कहा था, शाकिरा ने जवाब दिया। फिर आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? आखिर लाश का क्या मसला था? इमरान ने कहा। मुझे क्या ज़रूरत थी इन चक्रों में पड़ने की, मुझे पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा था, शाकिरा ने बड़ा सा मुँह बनाते हुए कहा। मतलब है अगर आपको पागल कुत्ता काट लेता तभी आप पुलिस को इतला करती? हालांकि कहा तो यही बात है कि पुलिस को इतला देना हर समझदार शहरी का फ़र्ज़ है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और शाकिरा भी हंसने लग गई। कुछ भी समझ लें, वैसे मुझे वो मुलाज़िम किसी जराइम पेशा गिरोह का ही आदमी लग रहा था, शाकिरा ने कहा। किसकी कोठी थी, कोई नंबर वगैरह? इमरान ने पूछा। ऐसा ना हो कि मैं आपको नंबर बता दूं तो बाद में मुझ पर कोई मुसीबत टूट पड़े, शाकिरा ने कहा। अब आपको शायद अपने दिल की जिसामत बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शाकिरा बेख्तियार हंस पड़ी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं सिर्फ किसी मसले में नहीं उलझना चाहती, शाकिरा ने हंसते हुए कहा। आपको फंसाने के लिए इतना बड़ा मसला कहाँ से आएगा? इमरान ने कहा। तो शाकिरा एक बार फिर हंस पड़ी। ज़ाहिर है वो इमरान का तंज समझ गई थी, लेकिन चूँकि वो अपने ही मोटापे पर खुद ही नाज़ा थी इसलिए इमरान ऐसे फ़िक्रें कह भी रहा था, और शाकिरा भी बजाय नाराज़ होने के मुसलसल उन फ़िक्रों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी।
जॉय टाउन ए ब्लॉक कोठी नंबर 1212 कोठी के बाहर टीम प्लेट पर प्रोफेसर जलाल लिखा हुआ था। शाकिरा ने जवाब दिया। इस मुलाजम का हुलिया क्या था? इमरान ने पूछा तो शाकिरा ने उस मुलाजम को तफसील से हुलिया भी बता दिया। ठीक है, वाकई इस हुलिये के मुलाजम रखे ही इसलिए जाते कि किसी को फ़ौरन भगाने के काम आ सके, इमरान ने कहा, और शाकिरा हंस पड़ी। आपने अब तक मुझे अपने फ्लैट पर आने की दावत नहीं दी। फ़िक्र ना करें, मैं ज़्यादा नहीं खाती, शाकिरा ने बिल्डिंग के करीब पहुंचते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ज़्यादा यह काम का मसला नहीं है मिस शाकिरा, मेरे मुलाजम के पास दरअसल रिवॉल्वर नहीं है। उसने पहले मुझे इसलिए रिवॉल्वर खरीदना पड़ेगा, फिर ही आपको दावत दे सकता हूँ, इमरान ने कहा। तो शाकिरा एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओके, जब रिवॉल्वर ख़रीद लो तो मुझे दावत दे देना। मेरा फ्लैट नंबर 204 है। खुदा हाफिज़, शाकिरा ने हंसते हुए कहा और वो एक साइड पर मुड़ गई। इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने फ्लैट में पहुंच गया। सलमान बावर्ची खाने में मसरूफ़ था। इमरान गुसल खाने में दाखिल हुआ। फिर गुसल करके और लिबास तब्दील करके वो सिटिंग रूम में आ गया। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। टाइगर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, एक पता नोट करो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस। टाइगर का लहजा यकलक मुअद्दबाना हो गया। जॉय टाउन ए ब्लॉक कोठी नंबर 112 कोठी के बाहर नेम प्लेट पर प्रोफेसर जलाल का नाम दर्ज है, नोट कर लिया, इमरान ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस। जॉय टाउन ए ब्लॉक कोठी नंबर 112 प्रोफेसर जलाल। दूसरी तरफ से टाइगर ने पता और नाम दोहराते हुए कहा। वहाँ एक मुलाजम है, उसका हुलिया मैं बता देता हूँ, उसे अगवा करके राना हाउस पहुँचाना है, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने शाकिरा का बताया वो हुलिया तफसील से बता दिया। यस बॉस, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम उसे राना हाउस छोड़कर चले जाना, अलबत्ता जोसेफ को कह देना कि वो मुझे फ़ोन करे, और हाँ, उस मुलाजम को उस अंदाज में अगवा होना चाहिए कि ना ही वो मुलाजम तुम्हें देख सके और ना किसी और को, फौरी तौर पर उसकी अदम मौजूदगी का एहसास हो सके, इमरान ने कहा। ठीक है बॉस, मैं ख्याल रखूँगा, टाइगर ने जवाब दिया, और इमरान ने रिसीवर रख दिया। सलमान, जब जनाब आगा सलमान पाशा साहब, ये नाश्ता क्या रात तक तैयार हो जाएगा? इमरान ने रिसीवर रखकर ऊंची आवाज़ में सलमान को आवाज़ देते हुए कहा। अगर रात तक किसी ने नाश्ते का सामान उधार दे दिया तो ज़रूर तैयार हो जाएगा, बावर्ची खाने से सलमान की आवाज़ सुनाई दी। तो फिर तुम बावर्ची खाने में क्या कर रहे हो तब, जब सामान ही नहीं है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं अपना नाश्ता तैयार कर रहा हूँ, सलमान ने जवाब दिया। तो इमरान के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट तैर गई। क्या मतलब, क्या मेरे और तुम्हारे नाश्ते का सामान अलग-अलग आता है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, आपके नाश्ते का सामान बेकरी से आता है, और पूरे दारुल हुकूमत की बेकरियों ने इजलास करके बाकायदा करारदाद पास की है कि आपके नाश्ते के लिए उधार सामान ना दिया जाए, बल्कि अब तो उन बेकरी वालों ने आपके नाम की बाकायदा साइन बोर्ड लगा दिए हैं अपनी अपनी दुकानों पर, जिस पर इस तरह सुर्ख रंग का क्रॉस लगा हुआ है जैसे सिगरेट नोशी के खिलाफ इश्तिहारात पर सिगरेट के ऊपर लगा हुआ होता है, सलमान ने बाकायदा तफसील से जवाब देते हुए कहा। और तुम्हारे नाश्ते का सामान कहाँ से आता है? क्या किसी अस्तबल से ले आते हो? इमरान ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। जी नहीं, पंसारी की दुकान से आता है, सलमान की आवाज़ सुनाई दी। पंसारी की दुकान से? क्या मतलब, अब पंसारियों ने नाश्ते का सामान फ़रोख्त करना शुरू कर दिया? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बादाम, पिस्ता, खोपरा, मगज़, फ्रूट, किशमिश, मिश्री और ऐसे तमाम आइटम पंसारी की दुकान से मिलते हैं। बाकी रहा दूध तो वो यहाँ से दूध वाला दे जाता है, सलमान ने जवाब दिया। लेकिन इन आइटमों का नाश्ते से क्या ताल्लुक़? इमरान ने जानबूझकर कहा। हलवे, ये सब इन्हीं चीज़ों से बनते हैं जनाब, सलमान का जवाब सुनाई दिया। अच्छा चलो, दूध तो आया है, वही दे जाओ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जितना दूध आता है उसमें से पानी निकाल दो तो बाकी सिर्फ इतना ही बचता है जितना मेरे नाश्ते में काम आ जाता है। आप अगर हुक्म दें तो कल से वो पानी फेंकने की बजाय आपको पेश कर दिया करूँगा, सलमान की आवाज़ सुनाई दी। तो इमरान ने बेख्तियार सर पकड़ लिया। मतलब है आप पानी पी पी कर तुम्हें कोसना पड़ेगा, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। अगर दूध में मिला पानी पीने के बाद आपको कोसने के काबिल रह जाएं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये सोच लें कि डॉक्टर उधार नहीं किया करते, सलमान ने तरकी बतरकी जवाब दिया। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्ज़ी, बुज़ुर्ग सच ही कहते हैं कि अपना किया भुगतना ही पड़ता है, बावर्ची रख लो तो ऐसा तो होता ही है, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मायूसी गुनाह है, सलमान का इस बार राहदारी से जवाब आया, और चंद लम्हों बाद वो ट्राली धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ।
یہ لیجئے ناشتہ۔ میں نے سوچا کہیں آپ مایوسی کی بنا پر خودکشی نہ کر لیں، اس طرح آپ کا تو کچھ نہ جائے گا، میری بڑی بھاری رقم ماری جائے گی، سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ناشتہ میز پر لگانا شروع کر دیا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میرے ناشتہ کر لینے کے بعد تمہیں یہ رقم مل جائے گی؟ منہ دھو رکھو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو منہ دھونے کی تو اجازت ہے، اس کی رقم تو دیجیے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا منہ دھونے پر بھی رقم خرچ ہوتی ہے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہاں پانی سرکاری ٹینکی سے آتا ہے جس کا باقاعدہ بل ادا کرنا پڑتا ہے، صابن بازار سے ملتا ہے، پھر منہ دھونے کے بعد چہرے کو تر و تازہ رکھنے کے لیے پاؤڈر، کریمیں وغیرہ بھی لگانی پڑتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ سب چیزیں مفت میں مل جاتی ہیں؟ سلمان نے کہا، اگر صرف منہ دھونے پر اتنا خرچ آتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، بے شک تم منہ نہ دھو۔ عمران نے ناشتہ شروع کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاتھوں کے بارے میں بھی بتا دیں۔ سلمان نے واپس مڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیا مطلب تم ہاتھ دھوئے بغیر ناشتہ اور دوسرے کھانے تیار کرتے ہو؟ عمران نے چونک کر کہا، اس پر بھی خرچ آتا ہے لیکن بہرحال منہ سے کم، اب آپ کی مرضی ہے، جیسے حکم کریں۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو ہاتھ دھونے کا خرچہ میں برداشت کر لیا کر دوں گا، مجھ سے 2-3 روپے روز علیحدہ لے لیا کرنا۔ عمران نے بڑے فیاضانہ لہجے میں کہا، لیکن 2-3 روپے آئیں گے کہاں سے؟ کیا آسمان سے ٹپکیں گے یا فرش سے نکلیں گے؟ سلمان نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ اب میں تمہیں 2-3 روپے بھی نہیں دے سکتا؟ ٹھیک ہے، جاؤ، میری بڑی الماری کے سب سے نچلے خانے میں ایک نیلے رنگ کا لفافہ رکھا ہوا ہے، وہ لے لو، تمہارے 1 سال کے ہاتھ دھونے کا خرچہ پورا ہو جائے گا، سال بعد پھر دیکھ لیں گے۔ عمران نے کہا، آپ اس نیلے لفافے کی بات کر رہے ہیں جس میں اوپر نیچے کاغذ بھرے ہوئے ہیں، صرف درمیان میں 10,000 روپے رکھے ہوئے ہیں؟ اگر وہی لفافہ ہے تو وہ تو پچھلے ہفتے کے ہاتھ دھونے پر خرچ ہو چکا ہے۔ سلمان نے کہا، کیا مطلب؟ کیا اب تم میری خاص الماری میں رکھی ہوئی چیزوں کی بھی تلاشی لیتے رہتے ہو؟ عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، مجھے کیا ضرورت ہے تلاشی لینے کی؟ آپ بلا جیل کے گھونسلے کی تلاشی کوئی احمق ہی لے سکتا ہے کہ وہاں سے گوشت مل جائے گا؟ میں تو اپنے گھر خط لکھنے کے لیے لفافہ تلاش کر رہا تھا، لفافہ مجھے نظر آیا تو میں نے اس میں موجود فضول کاغذ تو وہیں رکھ دیا، البتہ وہ 10,000 روپے جو ان کاغذوں میں چھپا کر رکھے تھے وہ ہاتھ دھونے پر خرچ ہو گئے۔ سلمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ توبہ ہے، اس آدمی کی آنکھوں میں تو کرنسی نوٹوں کو تلاش کرنے والے کوئی طاقتور ریزرز لگے ہوئے ہیں، لاکھ چھپا کر رکھو، اس کی نظریں وہیں پہنچتی ہیں۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے میز پر موجود اخباروں کا بنڈل اٹھایا اور اخبارات پڑھنے شروع کر دیے۔ ایک اخبار کے اندرونی صفحات پر موجود ایک سرخی پر اس کی نظریں جیسے ہی پڑی وہ بے اختیار چونک پڑا، پھر اس نے تیزی سے اس خبر کو تفصیل سے پڑھنا شروع کر دیا۔ خبر کے مطابق ایکریمیا کی ریاست فلوریڈا سے تقریباً 400 بحری میل کے فاصلے پر ایک ویران اور بے آباد جزیرے کا کانڈا ایکریمیا کی عورتوں نے قبضہ کر لیا اور اس کا نام لیڈیز آئی لینڈ رکھ دیا ہے۔ یہ عورتیں وہاں مستقل طور پر آباد ہو گئی ہیں اور رسمی طور پر انہوں نے حکومت ایکریمیا سے اس جزیرے کو خرید بھی لیا ہے۔ خبر کے مطابق ایکریمیا سے بے شمار عورتیں وہاں پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے وہاں باقاعدہ حکومت قائم کر لی ہے، جس کی سربراہ ایکریمیا کی ایک خاتون میڈم روزی کو منتخب کیا گیا ہے۔ وہاں انتہائی شاندار عمارتیں، کلب، ہوٹل، سیرگاہیں اور تفریح گاہیں بھی تیار کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پولیس اور فوج بھی تعینات کی گئی ہے اور اس کے لیے ایکریمیا کی فوج، پولیس اور کمانڈرز فورسز میں شامل خواتین کا انتخاب کیا گیا ہے اور انہیں انتہائی بھاری اور معقول معاوضے دے کر لے جایا گیا ہے۔ اس جزیرے میں چونکہ انتہائی قیمتی معدنیات دریافت ہو چکی ہیں، اس لیے ان معدنیات کو نکال کر صاف کرنے اور فروخت کرنے کا باقاعدہ کاروبار بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ لیڈیز آئی لینڈ کو ایکریمیا نے ایک علیحدہ مملکت کے طور پر بھی تسلیم کر لیا ہے اور اب اسے اقوام متحدہ کا باقاعدہ ممبر بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس جزیرے کے قانون کے مطابق وہاں کسی بھی صورت کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے تو اسے فوراً گولی مار دی جاتی ہے۔ گو یہ ساری تفصیل خاصی دلچسپ تھی، لیکن عمران جس بات پر چونکا تھا وہ سرخی کے نیچے لکھی ہوئی ایک سطر کی وجہ سے تھی، جس میں درج کیا گیا تھا کہ یہ بات عام طور پر مشہور ہو رہی ہے کہ حکومت ایکریمیا لیڈیز آئی لینڈ میں کوئی خفیہ سائنسی پروجیکٹ مکمل کرا رہی ہے اور جسے خفیہ رکھنے کے لیے یہ سب اہتمام کیا گیا ہے۔
خبر کی تفصیل میں یہ بات اسرائیل کی ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے لکھی گئی تھی۔ اس میں البتہ یہ اضافہ کیا گیا تھا کہ یہ پروجیکٹ دراصل یہودیوں کا خفیہ پروجیکٹ ہے اور اس کی دلیل یہ دی گئی کہ اس جزیرے پر موجود عورتوں کی اکثریت یہودی مذہب کی ہے، جبکہ انتہائی کم تعداد میں عیسائی عورتیں بھی ہیں، لیکن ان دونوں کے علاوہ اور کسی مذہب کی عورت کو وہاں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ عمران نے اخبار رکھا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے ریڈی ریفرنس کے طور پر ایک چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی تھی۔ اس لائبریری میں دنیا بھر سے شائع ہونے والے رسائل بھی موجود تھے۔ چونکہ یہ خبر ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل رسالے کے حوالے سے شائع کی گئی تھی، اس لیے عمران نے لائبریری سے وہ رسالہ نکالا اور اسے لے کر وہ دوبارہ سیٹنگ روم میں آ گیا۔ اس نے رسالے کو کھول کر پہلے تو اس کے صفحات پلٹ پلٹ کر دیکھے، پھر اس میں درج اس کی ایکریمیا دارالحکومت میں واقع آفس کا فون نمبر چیک کیا اور اس کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور پہلے ایکریمیا کے رابطے نمبر ڈائل کیے، پھر ایکریمیا کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے رسالے کے آفس نمبر ڈائل کر دیے۔ یس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، اسسٹنٹ ایڈیٹر ڈان جانسن سے بات کرائیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ ڈاؤن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈان جانسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ابھی تک ڈان جانسن ہی ہو یا ڈان جان بن چکے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ تمہیں ٹیلی فون آپریٹر نے میرا نام نہیں بتایا؟ بڑا آسان سا نام ہے، علی عمران۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ہو، تم اتنے طویل عرصے بعد کہاں سے ٹپک پڑے؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم اب تک کتابیں پڑھ پڑھ کر اور لوگوں سے باتیں کر کے مرا چکے ہوگے۔ دوسری طرف سے اختیار ہنستے ہوئے کہا گیا۔ سنو آدمی، تم جیسے ڈھیٹ صحافی کا کلاس فیلو رہا ہوں، وہ کیسے اتنی آسانی سے مر سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو ڈان جانسن بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ صحافی تو میں زبردستی بناؤں، ورنہ تم نے تو مجھے آرسین لوپن جیسا جاسوس بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بہرحال اب بولو، کیسے اتنے عرصے بعد مجھے فون کیا ہے؟ ضرور کوئی خاص ہی مطلب ہوگا، بہرحال بولو۔ اب یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں تمہارا کلاس فیلو بھی رہا ہوں، اس لیے مجھے تم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ ڈان جانسن جب بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے لیڈیز آئی لینڈ کے بارے میں اپنے رسالے میں کوئی مضمون شائع کیا ہے۔ حالانکہ تمہارا رسالہ باقاعدگی سے میرے پاس آتا ہے اور اس میں مجھے مجبوراً تمہارے لکھے ہوئے گھٹیا قسم کے تحقیقاتی مضمون بھی پڑھنے پڑتے ہیں، لیکن بہرحال پڑھتا ہوں کیونکہ تم میرے کلاس فیلو رہے ہو۔ لیکن میرے پاس جو رسالہ موجود ہے اس میں وہ مضمون سرے سے ہی موجود نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ مضمون مقامی ایڈیشن میں شائع ہوا ہے۔ بس پھر کیا حکومت حرکت میں آ گئی؟ مقامی ایڈیشن کو فوری طور پر قبضے میں کر لیا گیا، تمام کاپیاں حتیٰ کہ ہماری فائل کاپیاں بھی حاصل کر لی گئی، مارکیٹ سے بھی تمام کاپیاں اٹھا لی گئی، حتیٰ کہ لائبریری سے بھی کاپیاں زبردستی حاصل کر لی گئی، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس مضمون کے بغیر فوری طور پر مقامی ایڈیشن شائع کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے دوسرا ایڈیشن شائع کرایا۔ تمہارے پاس انٹرنیشنل ایڈیشن آتا ہوگا؟ ظاہر ہے، جب مقامی ایڈیشن میں اسے شائع نہیں ہونے دیا گیا تو انٹرنیشنل ایڈیشن میں یہ کیسے شائع ہو سکتا تھا؟ لیکن تمہیں کہاں سے اس کے بارے میں علم ہو گیا؟ ڈان جانسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہمارے مقامی اخبار میں تمہارے رسالے کے حوالے سے اسے خبر کے طور پر شائع کیا گیا، عمران نے کہا۔ اچھا، حیرت ہے، مگر تمہارے اخبار والوں کو یہ ایڈیشن کہاں سے ہاتھ لگ گیا؟ ڈان جانسن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ کہ اس مضمون میں ایسی کیا بات تھی جس پر اس قدر سخت کارروائی کی گئی؟ عمران نے کہا۔ معلوم نہیں، صرف اتنا پتہ چلا کہ حکومت ایکریمیا اس آئی لینڈ کے بارے میں کسی کو آگاہ نہیں کرنا چاہتی۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح وہاں رہنے والی عورتیں عدم تحفظ کا شکار ہو سکتی ہیں، ڈان جانسن نے جواب دیا۔ یہ مضمون کس نے لکھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہماری ایک تحقیقاتی رپورٹر تھی، مس ڈورسی۔ اب وہ اخبار کی نوکری چھوڑ کر حکومت کے شعبہ اطلاعات میں بڑی افسر لگ گئی ہے، ڈان جانسن نے جواب دیا۔ اس مس ڈورسی سے کس طرح رابطہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ اب تک مس ہی ہو، دوسری طرف سے ڈان جانسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب تک کا کیا مطلب؟ تمہارے ادارے میں موجودگی کے بعد تو مس کا پتہ صرف رسمی ہی رہ جاتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو ڈان جانسن بے اختیار ہنسنے لگا۔ ایک تو تمہارے پاس نہ جانے کون سے ذرائع ہیں کہ تم سے کوئی بات چھپائی بھی نہیں جا سکتی۔ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ ڈورسی اب میری بیوی ہے؟ ڈان جانسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تمہاری بیوی؟ کیا مطلب؟ کیا واقعی؟ عمران نے حیرت
से पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डॉन जॉनसन ने कहा। अरे मैंने तो तुम्हारी फितरत के पेश नज़र वैसे ही फ़िक्रा कह दिया था। आप मुझे क्या मालूम था कि तुम जिसके बारे में इस लातल्लुकी से बात कर रहे हो वो वाकई तुम्हारी बीवी हो सकती है। इमरान ने हैरत से कहा। हाँ, वो मेरी बीवी है और अब हुकूमत के महकमा इत्तलात में फ़र्स्ट सेक्रेटरी है, लेकिन अब उसका फ़ोन नंबर ना पूछ लेना, वो तुम्हें हरगिज़ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अब मुझ में किसी नए तजर्बे की कतई हिम्मत नहीं है। डॉन जॉनसन ने हंसते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे इस पहले तजर्बे से ही मुझे अकल आ गई है, इमरान ने जवाब दिया, और डॉन जॉनसन एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा और साथ ही उसने डॉर्सी का फ़ोन नंबर भी बता दिया। ये तो तुमने उसके ऑफिस का फ़ोन नंबर बता दिया होगा, अपने घर का फ़ोन नंबर भी बता दो, इमरान ने कहा। मतलब है कि तुम वाकई मुझे दूसरे तजर्बे पर आमादा करना चाहते हो। कुछ तो पुरानी दोस्ती का ख्याल करो। मुझे मालूम है कि तुमने उससे ऐसी बातें करनी है कि उसके बाद मुझे लामहल्ला एक बार फिर चर्च जाना पड़ जाएगा, डॉन जॉनसन ने कहा। चलो वादा करो कि तुम्हारा माजी ऐसे नहीं बताऊंगा। वैसे भी कुछ ऐसा शानदार माजी नहीं है। तुम्हारा सिर्फ आए भरना और तस्वीरें बटुए में रखना तो शानदार माजी नहीं कहा जा सकता, इमरान ने जवाब दिया। शुक्रिया शुक्रिया, बस यही काफ़ी है। उसके बाद के वाक़यात डॉर्सी को नहीं मालूम होने चाहिए, डॉन जॉनसन ने हंसते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने अपने घर का भी फ़ोन नंबर बता दिया। बेहद शुक्रिया, पहले डॉर्सी से 2-4 बातें हो जाएं, फिर तुमसे बात होगी। गुड बाय, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि वहाँ ज़रूर कोई ख़ास काम हो रहा है, इमरान ने कहा, और फिर उसने वही अखबार उठाया और उस पर शाया करदा ऑफिस के फ़ोन नंबर देखकर उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। चीफ़ एडिटर साहब से बात कराएं, मैं क्रीमिया से बोल रहा हूँ, इमरान ने एक्रीमी लहजे में कहा। यस सर, होल्ड डाउन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो चीफ़ एडिटर, खलील बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मैं डॉन जॉनसन बोल रहा हूँ एडिटर नाराग्राफ, इमरान ने डॉन जॉनसन के लहजे में बात करते हुए कहा। फरमाइए, एडिटर ने कहा। आपके अखबार में लेडीज़ आइलैंड के बारे में ख़बर हमारे रसाले के हवाले से शाया हुआ है, हालांकि ऐसा कोई मजमून हमारे रसाले में शाया नहीं हुआ, इमरान ने कहा। ये कैसे मुमकिन है जनाब? ये मजमून आपके रसाले से लेकर शाया किया गया और रसाला हमारे पास मौजूद है, दूसरी तरफ से कहा गया। ये रसाला आपको कहाँ से मिला है? इमरान ने पूछा। रद्दी से मिला है, दूसरी तरफ से तलख लहजे में कहा गया, और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। वाकई रद्दी से ही मिला होगा, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, और फिर उसने जैसे ही रिसीवर रखा फ़ोन की घंटी बाज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन स्पीकिंग, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, टाइगर अभी एक बेहोश मकामी आदमी को राना हाउस पहुँचा गया है, उसने कहा है कि आपको फ़ोन करके इतला कर दूँ, दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी।